قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکنے کے اعتبار سے بھی ایک چیز اجتہادی مسئلہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیو یاد رکھیں، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے قبلہ رخ منہ کر کے تھوک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں جو قبلہ رخ دیوار تھی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم کا نشان دیکھا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے صاف کیا، اور پھر فرمایا کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رب اس کے سامنے ہوتا ہے، اگر تھوک آئے تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے اس کو مسل لو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مسجدوں میں قالین نہ ہو، جس طرح ہماری جنازہ گاہ وغیرہ ہوتی ہے کہ مٹی کا فرش ہوتا ہے، اسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں جوتیوں سمیت نماز پڑھی جاتی ہے۔ البتہ جہاں پر قالین بچھا ہوگا یا دریاں بچھی ہوں گی، پھر وہاں یہ حکم نہیں، وہاں کے لیے الگ سے حدیثیں ہیں کہ اپنے دامن میں تھوک لے کر اس کو مسل دیا جائے اپنے کرتے کے اگلے دامن میں۔ تو یہ میں نے ساتھ مسئلہ بھی کلیئر کر دیا۔ ویسے بھی ہمارے جو سیاچن میں فوجی بھائی ہیں وہ جوتوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں، جوتیوں کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اگر جوتیاں پاک ہوں، لیکن آج کی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں اتار کے جانا چاہیے، اس پہ بھی اجماع ہو چکا ہے۔ تو میں نے جو بڑی بڑی اجماع کی مثالیں گنوائی تھیں اجماع والے اپنے مسئلہ نمبر 31 کے اندر، تو اس میں نے یہ بات بھی بتائی تھی۔ یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن نبی داؤد میں آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر یہ بھی ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو امامت سے اتار دیا، اور جب وہ اگلی نماز کے لیے امامت کرنے لگا تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑ کر مصلے سے پیچھے کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تمہاری امامت سے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنفرم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے منع کیا ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ساتھ ارشاد فرمائی تھی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، یعنی قبلے کی طرف تھوک کر کے۔ اللہ پر تھوک نہیں گرا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ شعار اللہ کی تعظیم یہ ایمان کا حصہ ہے، جو سورۃ المائدہ میں ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو شعار اللہ کی جو حرمت ہے اس کو حلال نہ کر لو، اس کا احترام کرو۔ اس کانٹیکسٹ میں قبلہ رخ تھوکنا بھی شعار اللہ کی توہین ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امامت سے اتارا اور فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 مجھے یاد آ گئی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ نے دکھ اور درد دینے والا عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اسی حدیث سے اجتہاداً یہ مسئلہ بھی نکلا کہ قبلہ رخ پاؤں بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اس کو ہم حرام تو نہیں کہتے، لیکن اس سے ہمیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ شعار اللہ کی تعظیم کرنی ہے۔ کوئی بہت بڑے مفتی صاحب ہوں، علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، وہ یہ پسند کریں گے کہ کوئی شخص ان کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹ جائے، تو آپ کے مفتی صاحب اور شیخ الحدیث اور شیخ القرآن کی عزت جو ہے اتنی عزت تو کم از کم قبلہ شریف کو بھی دی جائے، جو شعار اللہ ہے جس کی طرف ہم پانچوں وقت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو قبلہ رخ جو ہے ٹانگیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔